بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حجاج بن یوسف جو کہ حکمران گزرا ہے، جو کہ بڑا ظالم اور سفاک آدمی تھا، اس کا بڑا روب اور دبدبا تھا۔ وہ لوگوں سے ہمیشہ یہی توقع رکھتا تھا کہ سب لوگ اس کا ادب کریں، اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں۔ ایک شخص اس قسم کا ذہن نہیں رکھتا تھا، وہ شاہی آداب کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کہ سمجھتا کہ گردن صرف اللہ کے سامنے اور خدائے لم یزل کے سامنے جھکانی ہے۔ جب وہ حجاج سے ملا تو عام لوگوں سے ہٹ کر اس نے یہ ظاہر کیا۔ حجاج غصے میں آ گیا، کہا اس نے ہماری گستاخی کی کہ ہمارے سامنے وہ آداب شاہی بجا کیوں نہیں لائے، سر تسلیم خم کیوں نہیں کیا، ہاتھ مان کے ہمارے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ تو حجاج نے کوتوال شہر کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کی کھال کو اتار لو، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے کہ جو ہمارے سامنے اس طرح کے آداب بجا نہ لائے بلکہ اکڑ کر کھڑا ہو۔ وہ مرد بزرگ پہلے حجاج کی بات سن کر ہنسے اور پھر رونے لگے۔ حجاج نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے، کہ تو ہنسا بھی ہے اور اب رو رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ رونا تو مجھے زمانے کی بے دردی پر آیا کہ میرے 4 بچے ہیں جن کا میں واحد سہارا ہوں، اور ہنسی مجھے اس بات پر آئی ہے کہ میں جب اپنے رب کے حضور پہنچوں گا تو میرے کندھوں پر ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا، میں ایک ظالم کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا بلکہ ایک مظلوم کی حیثیت سے میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اور تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مظلوم روز محشر اللہ کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ یہی بات میرے ہنسنے کا سبب بنی۔ حجاج اس بزرگ کی یہ باتیں سن رہا تھا تو اس کے مشیروں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر، میری التجا ہے کہ اس بزرگ کی جان بخشی کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، کہ اگر آپ نے اس کو مار ڈالا تو یہ تنہا قتل نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے بال بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے۔ حجاج ان کی کسی بات سے متاثر نہ ہوا اور اس نے اپنا فیصلہ قائم رکھا۔ اس مرد کو کوتوال نے تلوار کا ایک ہی وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس شخص نے اس بزرگ کی سفارش کی تھی کہ اس کو معاف کر دیا جائے، رات کو خواب میں اس کو اس بزرگ کی زیارت ہوئی، جو کہہ رہا تھا کہ حجاج نے جو ظلم مجھ پر کیا تھا اس کی تکلیف محض چند لمحے کی تھی، مگر حجاج نہیں جانتا کہ وہ عیش ہی کیسی جو ہلاکت کا سبب بن جائے اور وہ مصیبت اچھی جس کا انجام راحت ہو۔ یعنی میں نے تھوڑی دیر کی تھی مصیبت کاٹی لیکن میرا انجام اچھا ہوا، انجام خیر ہوا۔ اس عقائد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم فائدے میں رہتا ہے۔ آخرت میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے گا اور مظلوم کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ موت کا دروازہ پار کرتے ہی وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم اور ظالم سے محفوظ رکھے، اور اللہ
اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ حافظ۔